ممكن نتعامل لسه نشتغل پہلا بڑا احسان ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اللہ کی طرف سے کسی نے درخواست نہیں دی کہ اللہ کی طرف سے چیز ملی ہوئی. اس کے بعد دوسرے سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری امت پیدا فرمایا. اب اس کے لیے بھی کوئی ہم نے درخواست نہیں دی, اللہ کی طرف سے نعمت. اور یہ سب کو پتہ ہے کہ اس امت کی فضیلت باقی امت کے جتنے بھی امت اس میں کتنی بدہا ہے. سب سے ایک صرف یہاں سے اندازہ لگا دیجیے گا کہ سب سے آخر میں آنے والی امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی باقی ساری امتوں پہ جنت پا اس امت کی فضیلت. مگر ہم میں سے کسی نے بھی درخواست نہیں دی اللہ کرو کہ مجھے اس امت میں پیدا کرو. پیغمبروں نے مانگا تھا یہ امت, انبیاء علیہ السلام نے مانگا تھا یہ امت کہ اللہ یہ امت ہمیں دے. ہمیں سے کسی نہیں, اور اللہ کی طرف سے اس امت میں پیدا فرما کے پھر ایک اور انعام اللہ جل جلالہ مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ اللہ جل مفت میں دیا ہے اور انعام. اس کی قدر ان کے پاس ہے جو بعد میں مسلمان ہیں, ان سے پوچھ لیجیے گا. جو بعد میں مسلمان ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا یہ کلمے کی قدر ان کے پاس کیا ہے جو اللہ کی طرف سے. اب اس اللہ نے جو جتنی نعمتیں ہمیں دی ہے, کیا اس اللہ کو ہم جانتے ہیں کیا نہیں؟ جو اللہ روز ہمیں دے رہا ہے کوئی حق ادا نہیں کر سکتے ہم اللہ کی. اب ان نعمتوں کے باوجود ہمارے اپنے جسم میں دیکھ رہے ہیں, اللہ نے ہمارے آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی ہے. کوئی سائنسدان نہیں, کسی کو نہیں دے سکتا. جس کو شروع سے جس میں آنکھوں میں طاقت نہیں ہے دیکھنے کی, کسی سائنسدان کسی ڈاکٹر نے صحیح کیا اس کو کوئی نہیں کر سکتا. جس کے ہاتھ نہیں, اس اللہ پاک نے ہاتھ دیے دونوں, پاؤں دیے چلنے کے لیے, کون سا ڈاکٹر کون سا نام کر پائے گا؟ جب اللہ نے نہیں دی تو نہیں دی. یہ اللہ کی طرف سے مفت کی نعمت ہے. اب اس اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اس اللہ کو پہچاننا ہے جو بغیر درخواست کے کوئی چیز کچھ کوئی بھی ہم نے حق نہیں ادا کی, کوئی بھی چیز نہیں مانگے. اللہ نے مفت کی چیزیں ہمیں دی ہوئی ہے, اس اللہ کو پہچاننا ہے. کیونکہ اس کائنات کو چلانے والا صرف ایک وحدہ لا شریک ذات ہی ہے. ایک زمانہ تھا کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا, اللہ جل جلالہ کی اور ذات موجود تھی. اب یہ ایک زمانہ ہے, سب کچھ چل رہا ہے, نظام چل رہا ہے, اللہ جل جلالہ کی ذات موجود ہے. ایک زمانہ پھر آئے گا, سب کچھ درم برہم ہو جائے گا, اللہ جل جلالہ کی ذات موجود رہے گی. اس کائنات میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارا مقصد نیوزی لینڈ میں آنا ہے. ہم آئے نیوزی لینڈ, پاکستان سے آئے. نیوزی لینڈ میں مقصد ہمارے یہاں پہ کرکٹ ہے. اس ٹائم ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ہمارے اوپر ہمارے ملک کی ڈیمانڈ ہے, ایمانداری ہے, گراؤنڈ میں 100% دے. یہ ہمارے ملک کے ہمارے اوپر, ہماری کروڑ کے, ہمارے 22 کروڑ جتنی بھی عوام ہے ہماری, اس کا ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ حق ہے یہاں پہ کہ بھائی گراؤنڈ میں 100% دینا ہے, ایمانداری سے دینا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہ وہاں کا حق ہے, یہاں بھی دوسرے نے حق ہے. مگر اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہم نے. ہمارے نیوزی لینڈ میں آنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹرائی سیریز ہے, ٹرائی سیریز کھیلیں گے, 100% دیں گے, سب کچھ کریں گے, جیتیں گے انشاءاللہ کا مقصد ہے. پھر یہاں سے آسٹریلیا جائیں گے, وہاں ورلڈ کپ ہوسٹ کر جائیں گے, وہ الگ مقصد ہو جائے گا. پھر ہمارا یہ کرکٹ یہ دنیا میں مقصد چل رہا ہے. کائنات میں کس لیے آئے ہوئے, اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا, یہ ہمارا مقصد ہے. اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا. پھر جس نے اللہ کو پہچان لیا اسے سب کچھ مان لیا, اور جس نے اللہ کی مان اس کو سب کچھ مل گیا. اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون, کیا اللہ نے کیا 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 ہو؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں. اللہ جل جلالہ مالک ہے, اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں. اللہ جل جلالہ رازق ہے, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں. اللہ جل جلالہ رب ہے, پالنے والے ہیں, اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں. یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں. صرف
حاجی صاحب فرماتے تھے، حاجی دعا صاحب، کہ اگر اللہ فرمائے کہ 1000 دفعہ یا 10,000 دفعہ اگر منہ سے الفاظ نکلتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بھاری الفاظ ہے، یہ بہت بھاری الفاظ ہے کہ اکیلے روم میں بیٹھ جاؤ اور یہ الفاظ بار بار دہراؤ، آواز سے ذرا آواز تیز کرو کہ آپ کی کان سن لے، پھر دیکھنا کیا فیلنگ آتی ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان تو اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، شیطان تو یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ نہیں کرو۔ اس کائنات میں ہمارا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہمارا مقصد نیوزی لینڈ میں آیا ہے، ہم آئے نیوزی لینڈ، پاکستان سے آئے۔ نیوزی لینڈ میں مقصد ہمارے یہاں پہ کرکٹ ہے، ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے ملک کی ڈیمانڈ ہے، ایمانداری ہے، گراؤنڈ 100% ہے، یہ ہمارے ملک کے ہمارے اوپر ہماری کراؤڈ کے ہمارے 22 کروڑ جتنی بھی عوام ہے ہماری، اس کا ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ حق ہے یہاں پہ کہ بھائی گراؤنڈ میں 100% دینا ہے، ایمانداری سے دینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ وہاں کا حق ہے، یہاں بھی نوزی لینڈ میں۔ مگر اس کائنات میں آنے کا کیا مقصد ہے وہ ڈھونڈنا ہے ہم نے۔ ہمارے نیوزی لینڈ میں تو آنے کا مقصد یہ کہ یہ ٹرائی سیریز ہے، ٹرائی سیریز کھیلیں گے، 100% دیں گے، سب کچھ کریں گے، جیتیں گے انشاءاللہ کا مقصد ہے۔ پھر یہاں سے آسٹریلیا جائیں گے، وہاں پہ ورلڈ کپ میں اس کے لیے جائیں گے، الگ مقصد ہو جائے گا پھر ہمارا۔ یہ کرکٹ یہ دنیاوی مقصد ہے۔ کائنات میں کس لیے آئے ہوئے، اس دنیا میں کس لیے آئے ہوئے؟ اللہ جل جلالہ کی ذات کو پہچاننا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا تو ہم نے کچھ نہیں پایا۔ جس نے اللہ کو پہچان لیا اس کو سب کچھ مانا، اور جس نے اللہ کی مانا اس کو سب کچھ مل جائے۔ اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کون، کیا اللہ نے کیا کیا کیا؟ اللہ جل جلالہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق ذات نہیں۔ اللہ جل جلالہ مالک ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں۔ اللہ جل جلالہ رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں۔ اللہ جل جلالہ رب ہے، پالنے والے ہیں، اللہ کے سوا کوئی رب پالنے والا نہیں۔ یہاں پہ ساری بات ختم ہو جاتی ہے اگر ہم ان چیزوں کو مان لیں۔ سر اپنی سوچ اگر ہماری یہاں سے نکل جائے، لوگ پوری کائنات کے لوگ اس کے لیے آ جائے، اپنی سوچوں کو وہاں پہ لے جائیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے اچھا سوچتا ہوں، پھر کسی اور کے بچوں کے لیے بھی اچھا سوچوں، اور جو کسی اور بچوں کے لیے سوچتا ہوں تو اسی کے لوگوں کے لیے سوچوں۔ اور سب سے بہترین کیا ہے؟ سب سے بہترین کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بہترین میں اپنے جنت کو پسند فرماتا ہوں کہ میں جنت الفردوس میں جاؤں، جنت میں بھی اعلیٰ جنت میں جاؤں۔ تو میں اپنے اور بھائی کے لیے بھی پسند کروں کہ وہ حضرات جو ہمارے وہ اعلیٰ درجے میں جائیں۔ یہ ہے ہمارے معروف اور نہیں مکریہ والا کام۔ عربی میں یہ کہتے ہیں، اردو میں دوسرے الفاظ کہتے ہیں۔ تو اس کی ہم ساری نیت کریں گے، کیونکہ اگر ہم داعی نہیں بنیں گے نا، ہم الفاظ نہیں کہیں گے، ہمارے سے دعوت نہیں نکلے گی، تو کوئی اور شیطان آ کے دعوت دے۔ اس دن ایک حضرت ہمارے بزرگ فرمانے تھے، ایگزامپل دیا اس نے کہ اگر میرے گھر میں شادی ہے، ٹھیک ہے، کوئی میرا دوست یا دوست جو ہے قریبی دوست، وہ بھی میرے پاس آ گیا اور کہتا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، اس نے مجھے دعوت دی، مگر اس طرح میں خود دائی ہوں، اس لیے میرے گھر میں شادی ہے، تو وہ میرے اس کی دعوت میرے بھی نہیں چلی گی۔ اگر میں اللہ کی پرچار کروں گا، نبی علیہ السلام کے طریقوں کو بیان کروں گا بار بار، تو شیطان جو دعوت دے کے آئے وہ میرے اوپر نہیں چل سکتی۔ اگر میں دائی نہیں ہوں، میں دعوت نہیں دوں گا، اللہ کی پرچار نہیں کروں گا، تو شیطان جو راستہ لے کے آئے گا میں جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ ایگزامپل دیجیے، جو اللہ کو بیان کرنا ہے، اللہ کو بیان کرنا ہے، لوگوں کے پاس جانا ہے، کیونکہ اللہ کو ڈھونڈیں گے، اللہ ہمارے راستے بنائے گا۔ کائنات میں بہت ایسی چیز ہے جو ہماری سمجھ سے باہر ہے، اور اس کو اہتمام کے ساتھ کرے، ایسے نہیں پہلے اس اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے پڑ جائیں ہم۔ دیکھیں ایسے نہیں ہو سکتا اگر ہم اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جائے اور اللہ نہ ملے، یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے اللہ ہمیں 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے۔ میں ایک اللہ کے لیے میں ڈھونڈنے نکل جاؤں اور اللہ مجھے نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر ہماری طلب کی انتہا ہو، ہماری طلب کی انتہا ہو، اللہ کو ڈھونڈے، یقین کرو اللہ پاک مل جاتا ہے، اور ایسے موجے کراتا ہے کہ پھر انتہا ہوگی ہماری یقین کی، اور اس یقین کو بنانا ہے۔ اب وہ کون سے یقین ہے؟ اب یہ ہمیں یقین ہے کہ اس حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے کہ ایسے مجلسیں جہاں پہ لگتی ہے اس کے ارد گرد فرشتے گھوم کے بیٹھ جاتے ہیں، آسمانوں تک قطار بنا لیتے ہیں، پھر آخر میں جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، اور ماتے میں اس جگہ سے جہاں کی آپ کی بڑائی ہو رہی ہے، اللہ پاک سب کہتے ہیں فرشتے۔ تو اللہ پاک یہ سوال ہوتا ہے، میں شاکر کر لیتا ہوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میری بڑائی کر رہے تھے، ہم نے تو اللہ کو نہیں دیکھا،
ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا نا ایمان اس میں لائے, نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا ایمان لائے, فرشتوں کو تو نہیں دیکھا, ہمارے ارد گرد فرشتے ایمان لائے ہوئے. یہاں ہم نمازوں کے لیے آئے, ہم یہ سب مان رہے کہ نبی علیہ السلام ہمارے نبی ہے, رسول, دیکھا تو نہیں ہے نا, ایمان لائے ہوئے. اس ایمان کو تگڑا کرنا ہے, اس کو یقین بنانا ہے. اب ہم میں سے میرے سمیت کس کس کا یقین ہے کہ یہاں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہوئے سب مان رہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہوا ہے تو مان رہے, اس میں تو کوئی جھوٹ ہو نہیں سکتی, حدیث اور روایت تو مان سب رہے ہیں. مگر یقین کے ساتھ کہو کتنا مان رہے ہیں, یقین کتنا ہے اس پہ. اگر اس پہ یقین آ جائے کہ یہ ہمارے سارے گناہ یہ کرے گا, ہم گناہ کر پائیں. اب یقین اس چیز پہ آ جائے کہ ہم اس مجلس سے جب ہم جائیں گے تو ہمارے گناہ بخش دیے گئے. اللہ پاک میں فرماتے ہیں ایسے, اللہ پاک فرمانے سے اس مجلس کے آخر میں اللہ پاک فرمانے کے فرشتوں تم گواہ رہنا, اس مجلس میں جتنے بھی لوگ تھے ان کو بخش دیا گیا. تو آپ جب یہاں سے اٹھیں تو ہم کس یقین سے اٹھیں گے؟ کیا ہمارا یہ یقین ہوگا کہ اللہ نے ہمیں بخش دیا؟ ہمارا دل کتنا مان رہا ہو کہ نہیں, ہم کسی اور غرض سے آئے, کسی اور غرض سے بیٹھے ہوئے, کسی اور غرض سے نکل جائیں گے, تو کیا پھر اللہ پاک حاصل نہیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت کر لیں. ساری نیت کرتے نا انشاءاللہ, نیت کر لیں زندگی بدلنے. پیچھے جتنی زندگی ہوگی وہ ہوگی. اب بھی موقع ہے ہمارے پاس. اللہ جل جلالہ رحیم اور کریم ہے, یقین کر بہت رحیم اور کریم. ان رحیم اور کریم انتہا, مگر ہم سب یہ بیان کر سب کو پتہ نہیں ہے. مگر دیکھیں حضرات فرما رہے تھے, بزرگ حضرات سے سنا کہ کئی اللہ پاک کے رات جب تک موقع دیتے ہیں بڑا انتہا رحیم اور کریم ہے. مگر جس دن اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ لیا نا, پھر وہ ٹائم بڑا مشکل ہے. پھر سب کچھ بند ہو جائے گا. پھر قرآن پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ مجھے بھیج دے, میں نے سب کچھ دیکھ لیا سن لیا, مجھے اب دنیا میں بھیج دے, میں تیری عبادت کروں گا, نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤں گا. پھر موقع نہیں ہوگا. اب یہ موقع ہے اللہ کی رحمت کا, اللہ کی محبت کا, یہ موقع ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ جل جلالہ علیم ہے, عظیم ہے, دیکھنے والا ہے, جاننے والے, قدیر ذات ہے, سب چیزوں پہ قدرت رکھتے ہیں. ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ یقین کرے اس میں قدرت ہے اس کا. تو ہم اس ہمارا کوئی بھی حرکت اللہ سے, ہماری کوئی بھی سوچ, ہماری کوئی بھی خیال اللہ سے چھپی بھی نہیں ہے. سب کچھ اللہ کو علم ہے. بس اس اللہ کو پہچان ہے, اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اس پہ یقین پکا کرنا. پیچھے جتنی بھی زندگی ہو گئی اس پہ استغفار کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اصل آخر بات بتاتا ہوں کہ جن چیزوں پہ 3 چیزیں لگتی ہیں, جان, مال اور وقت. جن چیزوں پہ یہ 3 چیزیں لگ جاتی ہیں انسان کی, جان, مال, وقت, اس کی اہمیت دل میں ہوتی ہے. لیکن مفت کی چیزیں ہیں, مفت کی چیزوں کی تو کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. کوئی بھی چیز دیتے ہیں ہمارے پاس, یہاں تک اللہ معاف کرے, ہمیں اللہ پاک مفت میں کلمہ دیا ہوا ہے, مگر ہمارے پاس اتنی اہمیت نہیں. شروع میں بتا دیں ایک کلمے کی اہمیت ان سے پوچھے جو بعد میں مسلمان ہوئے. ہم اپنی یہ تینوں چیزیں اللہ کے راستے پہ لگائیں, جان, مال اور وقت. اپنا سب وقت نکالیں گے, جان ہمارا اپنے فزیکل جائیں اور اپنے پیسے لگائیں, پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی. پھر اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں کہ اللہ جل جلالہ نے جو ہمارے ذمہ کام لگایا ہوا ہے, اس امت کے ذمہ کام لگایا ہوا ہے. صحابہ بھی تو لوٹتے رہے یار, صحابہ تو پیغمبر نہیں دینا. چلو ہم مان لیں کہ پیغمبروں کا ایمان کا درجہ یہ انتہا ہے, ایک فرشتوں کے ایمان کا درجہ درمیان میں, ایک ہمارے ایمان کا درجہ ہے. اگر اس کو بڑھانا چاہے تو فرشتوں سے اوپر جا سکتے, اگر خدا نہ خواستہ ایمان کا درجہ ہمارا گر جائے تو جانوروں سے بھی نیچے جا سکتے, روایتوں میں سے. اب صحابہ بھی تو ہمارے طرح کے لوگ ہی تھے, مگر اس کی ایمان کی انتہا کچھ پشاور میں ہے, کچھ چین میں ہے, عراق میں ہے, وہ بھی تو لوگ. اور یقین کرے یہ نیوزی لینڈ والوں, تم لوگ, میں یہ میری اپنی بات, میں اپنی ذہن سے لیتے کہ تم لوگ اللہ جل وعلا لے کے آئے ہوئے ہیں, کیا بھی شاید کوئی صحابی بھی نہ آیا ہوا اس طرح, یہاں بھی شاید صحابی بھی نہ آیا ہوا, کیونکہ تو بعد میں جزیرہ نکلا ہوا ہے. صحابہ کے زمانے میں یہ نہیں تھا, کہتا مجھے نہیں پتا, مجھے میرے علم میں نہیں ہے, مگر اللہ جل وعلا تم لوگوں سے یہاں پہ دین کا کام لے گا. تو کتنی عجیب بات ہے یہاں پر کہ کوئی صحابی نہیں پہنچا, صحابہ اینڈ تک پہنچے سمندروں تک, اور پھر فرمایا کہ اس پار میں کوئی مخلوق اللہ تیار ہے اس کے لیے. تو شاید اس ٹائم جزیرہ نہ ہو, تو پار میں جزیرہ بنا ہوا. اگر یہاں پہ اگر ایمان کے ساتھ ہم اللہ کی پرچار کریں گے, نبی علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کریں گے, تو اپنی ایمان کی حالت میں خود دیکھ لیں گے.
ہم سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، تو اپنی زندگی میں سے کچھ نہ کچھ حصہ نکال دیتے ہیں. 3 دن سے کیوں نہ اسٹارٹ کریں، ہفتے سے اسٹارٹ کریں، ہمارے مسجد میں جو اعمال اس سے اسٹارٹ کریں، اگر زندگی کو بدلنے کا نیت کریں. ایسے نہیں ہوگا کہ یار میں کل سے اسٹارٹ کرتا ہوں، کل سے نہیں. ہاں قربانی تو پہلے ہی آئے گی، ایسے بھی نہیں ہو سکتا کہ قربانی نہ آئے. نبی علیہ السلام کے الفاظ جس ٹائم ساری قوم کو اکٹھا کیا وہاں اور فرمایا کہ میں تم میں سے کیسا ہوں، سب نے کہا کہ امین ہو، صادق ہو، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی. نبی شما فرمایا اگر یہاں تک جو ہے سنا ہے کہ ہمیں کو جس پہاڑ کے باہر سے ہم کسی کفار ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں مان جائیں گے، ٹھیک ہے. پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ. حضرات فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے کلمے کے الفاظ نکلنا اور تکالیف کو شروع ہونا. اور ایسے تھوڑی ہو سکتا یہ 5 الفاظ جو تبلیغ کے کسی نے لگائے ہوئے نا، تبلیغ پہ جو تبلیغ کا پہلا لفظ دکھتے ہی ہے اور یہی تکالیف سے اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد بے ہے، اور بے کا مطلب ہے کہ برداشت کرتے رہو، تکلیفیں برداشت کرتے رہو. تکلیفیں آئی پہلی شروعات تکلیف سے، دوسرا بے برداشت کرنا، اور پھر تیسرا لفظ جو ہے نا وہ لام ہے. لام اور لام کا مطلب ہے کہ لگے رہو. تکلیف آئے گی، برداشت کی اور لگے رہے. اور پھر چوتھا لفظ تبلیغ میں جو ہے نا وہ یہ ہے، یہ جب یہ تینوں چیزیں ہوگی، تکلیفوں کا شروع میں آنا، ہم نے برداشت کیا اور لگے رہے، یہ سے یقین بنے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر یہ یقین بنے گا کہ آج فرشتے، پھر یقین بنے گا اللہ کی ذات پر. اور جب یقین بنے گا تو آخری لفظ جو ہے نا وہ خیر ہے، اور غیر جو ہے وہ خیر کی مدد ہے. تو یہ تبلیغ چھوٹا لفظ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ ہے. اگر اس کو اس طرح بیان کیا جائے تو آخر میں خیر کی مدد کی حیثیت پھر اللہ کی ذات کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں. کیونکہ ابھی ہمارے ہم دیکھیں ہمارے لیے کوئی اگینسٹ نہیں، ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں. نیوزی لینڈ والے نبی حسن کی امتی ہے، امریکہ والے نبی حسن کی امتی ہے، انگلینڈ والے نبی علیہ السلام کی امتی ہے، پوری دنیا سے نبی علیہ السلام کی امتی ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، ہم ہر کسی کے پاس جانتے ہیں اور اللہ کی ذات کی پہچان کریں کہ اللہ جو یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ یہ ہے، اللہ نے یہ کیا، اللہ یہ کر سکتے ہیں کرنا. یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے لیے ہمارے کسی کی بات سب کی نیت ہے نا انشاءاللہ سب. تو آپ سب آزاد سے گزارش ہے کہ یہاں پہ جتنا بھی جس طرح ترتیب ہوتی ہے، مجھے یہاں پہ ترتیب کا نہیں پتا، مگر جیسی بھی ترتیب ہوتی ہے اپنا اپنا وقت لگا دے اس میں سے انشاءاللہ. صحیح ہے. MashaAllah, our brothers who actually came from their own normal game, normal sport, activity, yet they find time, subhanAllah.